السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ سبق تیسرا دن ہے اور 16 تاریخ۔ تو چلیے آج کے دن میں پڑھاؤں گا آپ کو ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی اور غنہ۔ تو اس کے اندر جتنی بھی قواعد ہے وہ تمام کی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں، میں نے یہاں پہ حروف تہجی جو الف سے یا تک، جیسا کہ میرا روزانہ کا لکھنے کا معمول ہے، تو اس طریقے سے میں لکھ کر رکھ لیا ہوں۔ اب اسی طریقے سے جس طرح میں نے کل کے دن بانٹا تھا ہر ایک کے اندر، اسی طریقے سے آج بھی میں آپ کو بانٹ کر بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ یہ سمجھے کہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ کل آپ نے سمجھا تھا نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ، اور آج جانے آپ میم ساکن کا قاعدہ، یعنی میم کے اوپر جزم۔ تو آپ یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد ہی کوئی بات ہوگی، جس طریقے سے کل آپ نے سمجھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کی بات، تو آج یہ سمجھے میم ساکن کے بعد کی بات۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جانے کہ ادغام شفوی کسے کہا جاتا ہے۔ ادغام شفوی کہتے ہیں کہ پچھلے والے حرف کو جب اگلے والے حرف سے ملا دیا جاتا ہے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے۔ اور شفوی اس لیے کہا گیا کیونکہ میم ساکن جو ہوتا ہے، میم یہ ہونٹ سے نکلتا ہے اور ہونٹ کو شفا کہا جاتا ہے، اس لیے ان تمام کے اندر شفوی لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اخفاء شفوی اور اسی طرح اظہار شفوی ہے۔ تو ادغام شفوی کے لیے میں نے یہاں پہ میم دیا ہے، جیسا کہ دیکھ رہے حروف تہجی کے اندر جو یہاں پہ میم ہے، یہ میم ایک حرف میں نے ادغام شفوی کو دے دیا، اور اس کے بعد یہاں پہ اخفاء شفوی کو میں نے یہ با دیا، یعنی اس کے اندر سے یہ با میں نے نکال کر اخفاء شفوی کو دے دیا۔ اس کے بعد ہے اظہار شفوی، تو میم اور با کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں یہ تمام کے تمام اظہار شفوی کے لیے جائے گا۔ تو اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آپ یہ سمجھیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی۔ تو ادغام شفوی ہوگا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھ رکھا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ تو دیکھیے میم ساکن ہے، یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد یہ میم آ رہا ہے، تو ہم کو کرنا کیا ہے کہ اس کو سیدھے اس میں ملا دیں گے، یعنی میم ساکن سے پہلے جو ہا ہے، اس ہا کو سیدھے سے ہم کو دوسری والی میم میں ملا دینا ہے اور گننا کر کے پڑھنا ہے، یعنی وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس طریقے سے پڑھیں گے تب جا کر صحیح ہوگا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ وَهُمْ مُعْرِضُونَ اس طریقے سے پڑھیں گے تب جا کر یہ ادغام شفوی ہوگا۔ اس کے بعد اخفاء شفوی، تو اس کے لیے میں نے یہ با دیا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی کرنا ہے، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں رکھیں گے اور تھوڑا گنگناہٹ کے ساتھ پڑھیں گے، جس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ربہم بہم، ربہم بہم، یعنی میم ساکن کے بعد یہاں پہ با آ رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہمیں اخفاء شفوی کرنا ہے۔ ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں، چاہے ادغام شفوی ہو یا اظہار شفوی ہو یا اخفاء شفوی ہو، ہر ایک کے اندر بات یہ ہوگی کہ میم ساکن کے بعد جو بھی حرف آئے وہ دوسرے کلمہ میں ہونا چاہیے، ایک ہی ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے دیکھ رہے ہیں وَهُمْ یہ الگ ہے اور مُعْرِضُونَ یہ الگ ہے، تو الگ الگ کلمہ میں ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اخفاء شفوی کسے کہیں گے؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، اور میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر تھوڑا سا گنگناہٹ کے ساتھ ہم کو پڑھنا ہے، یعنی ربہم بہم، تو اس طریقے سے پڑھیں گے اخفاء شفوی کو۔ اب رہا اظہار شفوی، تو میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حروف ہو اس کے بعد میم ساکن کے بعد، یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہمیں اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے اس کو اظہار کہا گیا ہے۔ ہم فیہا، ہم فیہا، یعنی میم کی آواز کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد یہاں پہ فا آیا ہے، جیسا کہ فا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی حرف اس کے اندر آ جاتا
تو بات یہی ہوتی، یعنی میم کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو اب ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے، ایک میں ادغام شفوی اور ایک میں اخفاء شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم فیہا۔ تو اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے تو قرآن اب خوبصورت انداز میں پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہے غنہ۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں کہ ناک میں بالکل آواز کو چھپا کر پڑھنا، اور جو مخرج سے جو حرف نکل رہا ہے وہیں پہ وہ لگا ہوا رہنا چاہیے۔ غنہ کے صرف دو حروف ہیں، یعنی نون اور میم، تو نون اور میم کے اوپر تشدید کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو جب بھی نون یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ غنہ ہے۔ نون اور میم کے علاوہ، یعنی یہ نون ہو گیا اور یہ میم، نون اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں کوئی بھی حرف کے اوپر تشدید ہو تو غنہ اخفا کوئی بھی قاعدہ اس کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ نون اور میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تبھی ہم کو غنہ کرنا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں عم، میم کے اوپر تشدید ہے تو اسی لیے کیا کرنا ہم کو، میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر ہم کو پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے کہیں پہ بھی نون یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میم ساکن کا قاعدہ جتنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ غنہ کا قاعدہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسکرین شاٹ، تو آپ کیا کریں، میں یہاں پہ کنارے ہو جاتا ہوں، ایک مرتبہ آپ اس کا اسکرین شاٹ کھینچ رہے ہیں۔ تو جب آپ اسکرین شاٹ لے لیے ہیں تو اس فوٹو کو اپنے پاس رکھیں اور اسے دیکھ کر آپ ضرور یاد کر لیجئے گا۔ میں نے آپ کے سہولت کے لیے اتنی ساری چیزیں پہلے ہی لکھ کر رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب کے پاس ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اب بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو تمام قواعد کے معلومات ہو جائے۔